فرض نہیں ہے آپ کے اوپر. غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، بے کسوں پہ، بے سہارا لاچار لوگوں کے اوپر حج فرض نہیں ہے. چلو ایک تو ہے تو گڈ، نہیں ہے ویری گڈ. اب زکوٰۃ، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ ہر مہینہ 2.5% نکالو نہیں بول رہے ہیں. یہ جو گورنمنٹ نوکریاں کر رہے ہیں ان لوگوں سے پوچھو آپ، 2.5%. سیلری ہے 30,000، ہاتھ کو کتنے آ رہے 21,000، 9,000 کٹ گئے صاحب. ہاں اللہ اگر ایسا قانون بنا دیتا ہر مہینے میں 2.5% زکوٰۃ نکالو، ارے باپ رے باپ، پورے امیراں پریشان رہتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے جنوری کا بھی توج کھا لے، فروری کا تو کھا لے، مارچ کا بھی توج کھا لے، اپریل کا بھی توج کھا لے. دسمبر آیا نا، 1 سال ہو گیا، ہاں ہو گیا 1 سال، 2.5% نکال دے. سال میں صرف ایک بار نکالنا ہے، وہ بھی صرف 2.5%، 50% بھی نہیں. 1,00,000 روپے جمع ہے تو 2,500 روپے جمع ہے، 50,000 نہیں، 10,000 نہیں. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ، زندگی میں 1 مرتبہ حج، روزے رمضان میں سال میں 1 مہینہ بس. ہر مہینہ روزے رہنا نہیں، 11 مہینے کھینچو. مرغیاں، مٹن، چکن، لوگاں کیا کیا کی کھا جا رہے ہیں، گرگٹاں، چوہے، کتے، بلیاں، سانپاں، کیا کیا کی کھا جا رہے ہیں. کھائے تو کھائے، خود مرنے سوپ کو مار رہی ہوں، کھاتے ہیں انہوں سزا ہی. پھر کیا بولے تو کورونا وائرس لوگم مت. کیا کھاتے کھاؤ، روز 3 ٹائم بریانی کھاؤ، روزانہ 3 ٹائم کھاؤ بریانی، ہضم کرنا. مگر مرغ مسلم کھاؤ جی، آپ کیا کھاتے کھاؤ. سال میں صرف 1 مہینہ روزے، وہ روزے بھی اتنے ٹھنڈے روزے سردیوں میں آ رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے تو ختم ہو جا رہا، ہو گیا رمضان ختم، ہاں ہو گیا، جاؤ عید کر لو، جاؤ شرخرما پیو، مزے کر لو. ہے تو صرف اب ایک ہی چیز ہمارے پاس جو بالکل اللہ سے 24 گھنٹے جوڑ کے ہم کو رکھی ہوئی ہے. وہ ایک چیز کا نام ہے نماز. صبح ہو گئی پہلے نماز، بعد میں دکان، بعد میں کاروبار، بعد میں تجارت، بعد میں مہمان، بعد میں خاندان، بعد میں سب کچھ، پہلے فجر کی نماز. سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ. پھر ظہر ہو گئی، پھر ایک نماز. ایوننگ ٹائم آیا، پھر ایک نماز. تھوڑا سا اور جو ہے دن چھٹ گیا، رات کی ابتدا، اور یہ اللہ کہہ رہا آؤ میرے بندے، رات کا آغاز اللہ کی عبادت سے، مغرب کی نماز. پھر اور تھوڑا رات چھٹ گئی، اللہ سے کہہ رہے بندے مولا دن بھر کام کر کر کے تھک گیا، فجر کو اٹھا سو تھک کے کپا ہو گیا. اللہ بولے کچھ بھی نہیں، ذرا نماز پڑھ لے کے سو جا. اور پھر کیا شان ہے میرے بھائی، صدقے جاؤ. فجر کی نماز پڑھے تو ظہر تک اللہ تعالیٰ خود بندے کی حفاظت کرتا ہے. فرشتوں سے نہیں کہہ رہا، اللہ خود کرتا ہے، اللہ خود. ظہر پڑھ لیے، عصر تک اللہ خود بندے کی حفاظت کرتا ہے. عصر پڑھے مغرب تک اللہ حفاظت بندے کی کر رہا ہے. مغرب پڑھے عشاء تک اللہ تعالیٰ خود بندے کی حفاظت کرتا ہے. اور بندہ عشاء پڑھ لیا، فجر تک اللہ خود بندے کی حفاظت کرتا ہے. نماز پڑھنے والا اللہ کے حفظ و امان میں ہے میرے بھائی. کیا نماز پڑھنے بیزاری، اچھا کتنی دیر لگتی؟ فجر پڑھنے 6 گھنٹے لگتے، ظہر پڑھنے 4 گھنٹے لگتے، عصر کو 1.5 گھنٹہ لگتا، فجر پڑھنے 10 منٹ، ظہر پڑھنے 12 منٹ، عصر پڑھنے 10 منٹ، مغرب پڑھنے 15 منٹ، عشاء پڑھے تو 20 منٹ. قصہ ختم. پورا کیلکولیشن کر لیے تو 5 نمازوں کو 1 گھنٹہ لگتا. کتنی؟ زور سے بولو جی. ایسے بات آتا ہے 1 گھنٹہ ڈیٹینشن کیمپ میں بڑے 1 گھنٹہ لگتا، 1 گھنٹہ لگتا میرے بھائی، خالی 1 گھنٹہ. 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے پورے اپنے
کہاں پھرنا ہے پھرو، کہاں جانا ہے جاؤ، کہاں آنا ہے آؤ، دوستوں کنے جاؤ، خاندان میں جاؤ، بیگم کو لے جاؤ، ہوٹل میں جا کے دبا کے کھلا کے لے جاؤ، اللہ خدا آتے آتے سسرال والوں سے بھی مل لے کے آؤ. صرف 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت، بس 23 گھنٹے پھر آپ کو آزادی ہے. اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے نماز میں رہو، 24 گھنٹے مسجد میں رہو، بولے گا نہیں بولے. رات میں مسجد میں سو جا رہا تو دیوان خانے میں نہیں دیکھنا، ایسا نہیں. نماز پڑھ لے، چل جا گھر میں جا کے سو جا. کیا خدا کا قانون ہے، کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا. اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں سے وعدہ کر رہا ہے، وعدہ نماز پڑھنے والوں سے. 1-2 وعدے نہیں، 70 وعدے کیا اللہ. نماز پڑھنے والے سے اللہ کے 70 وعدے ہیں، جس میں سے ایک وعدہ یہ ہے تجھے ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جائے گا. ہم لوگ پریشان ہیں، نوکری نہیں مل رہی، ڈگری ہو گئی نوکری نہیں مل رہی، سعودی عرب گئے نوکری نہیں مل رہی، امریکہ کو گئے جاب نہیں مل رہی، وہاں گئے پریشان ہیں، گھر میں آئے کھانے کو نہیں ہے، ٹینشن ہے، وبال ہے. ہاں یہ سارا ٹینشن نماز نہیں پڑھنے کا ہے. بندے تو نماز پڑھ، تیرے رب نے وعدہ کیا ہے ایسی جگہ سے تجھے رزق دوں گا جہاں تیرا خیال و گمان بھی نہیں جائے گا. ایسی جگہ سے تجھے رزق دیا. پڑھو میرے بھائی، نماز پڑھیں گے اللہ راضی ہوں گا میرے بھائی. اللہ جی کون ہے دیکھو، اپن کیا اپنی اوقات ہے. آپ کو معلوم ہے اپن سانس لے رہے، کون کون سانس نہیں لے رہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جی جلدی. پورے لے رہے اماں، بہت اچھے لوگ آئے بھائی، پورے سانس. لیڈیز بھی لے رہے. اچھا اللہ کا شکر ہے، لیتے رہو. پھگٹ میں یہ سانس، فری آف کاسٹ، فری آف کاسٹ ہے یہ. اور یہ سانس ایسی چیز ہے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں بکتی. یہ صرف فضل مولا سے چلتی ہے، بس فضل مولا سے چلتی ہے. یہ سانس کہیں بھی نہیں بکتی، کہیں نہیں بکتی، کوئی خرید نہیں سکتا اس کو. فری آف کاسٹ ہے. اب اگر کسی آدمی کی سانس رک رہی، ایسا ہو رہا، اس کو بولے سیدھا لینا ہے نارمل، جی ہاں صاحب 10,000 روپے دے، within سیکنڈ دیتا نہیں دیتا. سانس لینے آدمی پیسے دیتا، مگر یہ سانس پیسے دیے تو نہیں ملتی، یہ صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے. کسی کی سانس رک رہی، بولے میاں تیرے کو اور 2 سال کی سانس دوں گا، تیری پوری جائیداد دے دے، زمین دے دے، کاروبار تجارت دینے کو تیار ہو جاتا آدمی. لیکن ذرا غور کرو، ایسی لا قیمت سانس اللہ ایک دن میں ایک بندے کو کتنے مرتبہ دے رہا. ہم کو کئی کچھ سب کاؤنٹنگ کرنا چل رہی، چلنے تو مولانا کئی کچھ کے پڑتا بچے دے رہے. تو رکی جب غور کریں گے. اتنا پیچھے ٹینشن لینے کا میری عمر ہے مولانا 26 کا ہوں میں، 26 میں 700 کا حساب کریں گے، 61 میں غور کریں گے. آفٹر ریٹائرمنٹ آئی ول تھنک. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، نہیں نوجوانوں، تم نہیں جانتے ہو یہ سانس کتنی ہے. ایک دن میں بندہ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. کتنے مرتبہ؟ زور سے بولو. اور ایک سانس میں بھی اللہ تعالیٰ رائی برابر کا فرق آنے نہیں دیتا. بندے کو دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا. بندہ اللہ کہہ رہا ہے لے میرے بندے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے. بس شرط ایک ہے میرے بندے. پوچھے مولا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تم یہاں گٹکے کھانے پیدا نہیں ہوئے، سگریٹا پھونکنے پیدا، تم یہاں زردے کے پانا کھانے کو پیدا نہیں ہوئے. فائٹنگ کرنے، گلے پکڑنے، مارنے توڑنے، بیویوں سے لڑنے، کوٹوں میں کیسا ڈالنے، کچہریوں میں جالنے، زمینوں پہ لڑنے جھگڑنے، بھائیوں سے رشتہ توڑ رہے ہیں، باپ سے رشتہ توڑ رہے ہیں، ماں سے لڑ رہے ہیں، بہن سے لڑ رہے ہیں، بھونے سے لڑ رہے ہیں. یہ لڑائی جھگڑے کرنے پیدا نہیں ہوئے مسلمانوں.
مسلمان لڑاکو چیز کا نام نہیں ہے، مسلمان ظلم کا نام نہیں ہے، مسلمان تکلیف کا نام نہیں ہے، مسلمان جبر کا نام نہیں ہے، مسلمان زیادتی کا نام نہیں ہے، مسلمان اخلاق کا نام ہے، مسلمان محبت کا نام ہے، مسلمان کردار کا نام ہے، مسلمان رحمت کا نام ہے، مسلمان ادب کا نام ہے، مسلمان تعظیم کا نام ہے، مسلمان درگزر کرنے والے کا نام ہے، مسلمان معاف کرنے کا نام ہے، مسلمان ساری دنیا کو چھوڑ کر خدا کے دربار میں سجدہ کرنے والے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان۔ ہم یہاں لڑنے جھگڑنے پیدا نہیں ہوئے، ہم یہاں بد اخلاقی بد کرداری کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم تو رحمت للعالمین کا صدقہ لٹانے پیدا ہوئے ہیں، کردار مصطفیٰ کو اپنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نبی کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ سینما تھیٹر ہمارے پاس، فیس بک کے گندے گندے فلمیں، ڈرامے، بیکار چیزیں ہمارے پاس، یوٹیوب کے اوپر غلط ریسرچ ہمارے پاس، بیکار چیزوں کی سرچنگ ہے ہمارے بچوں کے پاس، لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری گندی چیزیں ہمارے پاس، ساری برائیاں، لڑائیاں، جھگڑے ہمارے پاس۔ بیوی شوہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے انڈیا پاکستان ہے کیا؟ ایسی ہے گھروں کی حالت، بننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا میرے بھائی، کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے، کیا ہے یہ؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنے آپ کو بدلو۔ آج ہم لوگ یہ غلط حرکتوں کی وجہ سے یہ سارے عذابات ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، یہ ساری ظالم قوم ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہے، یہ سارے بد دماغ، بد دیانت، بد مذہب ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں۔ صرف ہم نے اپنے پروردگار کو چھوڑ دیا، اپنے رب کو چھوڑ دیا، اس کے احکام کو چھوڑ دیا، نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ اس لیے آج اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں سب کے سامنے رسوا کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، محتاج بنا کے رکھ دیا۔ آج ہمیں کوئی اوقات نہیں ہے ہماری۔ آج آؤ اپنے پروردگار کو پکارو، رب کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، پکارنے والوں کی رب سنتا ہے۔ اللہ سے مدد لو میرے بھائی، اللہ کو پکارو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد کرنے والا اللہ ہے، اس کے مصطفیٰ کے وسیلے سے، اس کے غوث و خواجہ کے صدقے سے مدد دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی طرف آؤ میرے بھائی۔ ہمارے کو کاروبار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، خالی چور توڑے نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، روئے تو ہوتا نہیں۔ آؤ سجدے کرو، دعا کرو، اے اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، دعا کرو، اللہ دینے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اپنے حالات کو بدلیں گے اور کامیابی کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ کامیابی کی طرف، کامیابی نماز میں، عبادت میں ہے، خدا کے دربار میں۔ ٹائم نکالو میرے بھائی، شیطان بہت روکتا، شیطان بہت روکتا، شیطان بہت روکتا۔ شیطان کا کام ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے، اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا بے شک شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان کا کام ہے صرف ہمارے کو گناہوں میں لگانا، بدکاریوں میں لگانا، سیاکاریوں میں لگانا، لڑائی میں، جھگڑوں میں، انتشار میں، اختلاف میں، فتنوں میں پھنسانا۔ یہ کام شیطان کا ہے، مگر شیطان کے ہر شر سے بچنا یہ کام مومن کا ہے۔ شیطان کے مکر و فریب کو سمجھے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی طرف آئے۔ میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور نے کہا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، میرے کردار سے محبت کی، میری تہذیب سے محبت کی، میرے عادات و اطوار سے محبت کی،
حضور کہتے ہیں فقط احبنی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا؟ سرکار کے ساتھ. ایمانداری سے بولو، اب سرکار کے ساتھ جنت میں کس کو رہنا ہے؟ ہاتھ اٹھا دو. سبحان اللہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. میرے کو معلوم تھا پورے ہاتھ اٹھاتے بولتے. سرکار کے ساتھ جنت میں آپ کو رہنا ہے تو کیا سرکار کے ساتھ ایسی چلے جائیں گے جنت میں؟ داڑیاں کاٹے ہوئے ہیں، سرکار کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا. داڑھی نہیں، میں نہیں چھوڑتا. ٹوپی، میں مسلمان ہوں مگر ٹوپی نہیں پہنتا. میں مسلمان ہوں مگر اسلامی لباس نہیں پہنتا. میں مسلمان ہوں مگر سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. مگر جنت میں جگہ ہونا میں کو. ماموں کا گھر ہے، لکھ جا کے بھانجے کو چھوڑ دیتے. چچا کا گھر ہے، آؤ بھتیجے رہ جاؤ بولتے. سسرے کا دیوان خانہ ہے، آؤ داماد صاحب بیٹھو وہ بولتے. جنت ہے جنت، کوئی معمولی جگہ نہیں. 1,24,000 پیغمبر ہوں گے وہاں پر. مولا امام حسن کی مسند ہوگی، امام حسین کا حجرہ ہوگا. سرکار ابو بکر صدیق، سرکار عمر، سرکار عثمان، سرکار مولا کائنات علی المرتضیٰ ہوں گے. ایک طرف غوث پاک ہوں گے، ایک طرف غریب نواز ہوں گے، ایک طرف ماموں صاحب بھانجے صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں گے، ایک طرف سرکار کمال شاہ صاحب قبلہ ہوں گے. ساروں کے بیچ میں جنت میں گناہگاروں کو رکھا جائے گا. کب؟ جب ہم یہاں نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. ہمارے آقا ہمارے لیے سب کچھ ہے بھائی. ہم حضور کے غلام ہیں، غلام ہیں سرکار کے اور عمل کر رہے ہیں غیروں کا. یہ کون سی زندگی ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بس آج اے راج نگر والو، راجستھان والو، ادے پور والو، اب یہ قسم کھا لو کہ آج کے بعد تم اپنا حلیہ ایسا نہیں بنانا. تم آپ کو دیکھ کے پوچھنے کیا نام ہے میاں تمہارا؟ پوچھنے کے بعد ڈر ہو رہا، عبداللہ بولتا کی رمیش بولتا کی. کیونکہ کون سے بھی اینگل سے نہیں عبداللہ دکھ رہی نہیں. نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ منہ پہ داڑھی ہے، نہ چہرے پہ نماز کا نور ہے، نہ آنگ میں اسلامی لباس ہے. کہاں سے بھی نہیں عبداللہ دکھ رہی نہیں. نام پوچھنا بابو، واٹ از یور نیم؟ اب عبداللہ بولا تو اللہ کا شکر ہے میاں بھائی چھے. محسوس نہیں ہو رہا میرے بھائی. کئی کی زندگی یارو، کئی کی مسلمانیت ہے یارو. 3 مرتبہ بغیر مانگے رب کھلا رہا ہے، اس کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے. رات میں بستر پہ لیٹتے کی خراٹے شروع. کہاں؟ ارے اب بھی لیٹا؟ ہاں سو گیا بولے. کون دے رہا ہے نیند؟ بیوی. نیند بچوں کی وجہ سے آ رہی؟ نیند ماں باپ کی وجہ سے آ رہی؟ نہیں، نیند کا دینے والا اللہ. صبح اٹھے، کام کو گئے نہیں، کاروبار کو گئے نہیں، تجارت کو نہیں، کہ بیگم گرم گرم پکا کے دسترخوان بچھا کے آؤ جی کھانا ریڈی ہے. دینے والا کھا رزق کون؟ اللہ. ویسے رب کی نافرمانی کر رہے ہو یارو. ضرورت محسوس ہو رہی، جا کے بیت الخلا بیٹھے، ضرورت ہو رہی، فریش ہو کے نکل رہے. مست ہو گئے. ایک دن ضرورت رک گئی تو پتا چلتا ضرورت بولتے کس کو. اصلیت سامنے آ جاتی. پوری کائنات ہل جاتی جگہ پہ سے، خالی ضرورت رک گئی تو. ایک دن ایک آنکھ ایسا بند ہو گئی، کھلیچ نہیں تو معلوم ہوتا آنکھ بولتے کس کو. یہ جو بیچارے پیرالائسس پیشنٹ ہوتے ہیں، دیکھو جن کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے، پیرالائسس پیشنٹ، ہاتھ اٹھانا چاہتے اٹھتا ہی نہیں، اٹھاؤ نہیں اٹھتا. اب معلوم ہوتا ہاتھ بولتے کس کو. اللہ اتنی نعمتیں دیا، ناقدری ہے میرے بھائی ہمارے پاس، ناشکری ہے ہمارے پاس. میرے بھائیوں ناشکر مت بنو، شکر گزار بنو. اور اللہ شکر گزاروں کے لیے وعدہ کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ شکر گزار بندوں کے لیے وعدہ کرا، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں نعمتوں میں اور اضافہ کر کے دیتا چلا جاؤں گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ سرکار کی سنتوں پہ عمل کریں گے.
جنت میں سرکار کے ساتھ رہیں گے، بس رہنا ہے تو کچھ اور کرنا نہیں ہے، مصطفیٰ کے طریقے کو زندہ کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔